لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على روح محمد في القبور، اللهم صل على روح محمد في البلاد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فاعلم أنه لا إله إلا الله، یہ بادشاہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. قرآن مجید کی دو آیات بلکہ دونوں آیات ہیں جزء. پہلی آیت قال انہ لا الہ الا اللہ سورہ محمد کی، اور دوسری محمد رسول اللہ سورہ فتح کی آیت. گزشتہ میں اس کے پہلے حصے کا لا الہ الا اللہ اور تھوڑی سی بات کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ اسلام، اس کے یہ دو حصے ہیں، دو جزء. پہلا جزء لا الہ الا اللہ جو سورہ محمد میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے، لا الہ الا اللہ سے کیا مراد ہے، یہ دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف انسانوں سے کیسے ہو، انسانوں کو اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو، ایک تو یہ حصہ. دوسرا حصہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کنہوں نے بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا، کیا لے کر آئے تھے اور کیا بتا کر گئے. یہ دوسرا حصہ. گویا پہلے حصے میں کلمے کے انسان کا تعلق اللہ سے کیسے ہونا چاہیے، اور دوسرے حصے میں یہ بتایا گیا کہ انسانوں کا آپس میں کیسے تعلق ہونا چاہیے. یہ دوسرے حصہ ہے محمد رسول اللہ. سب سے پہلے تو یہ کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ حدیبیہ کے موقع پر جب اہل مکہ کی طرف سے وفد آیا، حدیبیہ میں آپس میں معاہدہ ہونا لکھا جاتا تھا. تو اہل مکہ کی طرف سے جو نمائندہ آیا تھا اس کا نام تھا سہیل بن عمرو. بعد مسلمانوں میں تھے. سہیل بن عمرو نے معاہدہ لکھوانا شروع کیا. تو آخر میں جب معاہدے کی ساری شرطیں لکھ دی گئی، آخر میں لکھا گیا کہ لکھو کہ یہ معاہدہ اہل مکہ اور محمد صلی اللہ علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. تو اس شخص نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں، یہی تو ہمارا آپ سے جھگڑا ہے، اس لیے رسول اللہ کو نہیں لکھنے دیں. لیکن لکھا گیا کاغذ پہ لکھ دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ دو، اور ان کے مٹانے سے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میں آخری رسول کوئی اگر نہ مانے تو وہ اس کا اپنا معاملہ
اس سے میری نبوت کو فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کس نے تھا، کس کی طرف سے مبعوث ہوئے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور کیوں بھیجا ہے؟ کس کے ساتھ؟ حق اور ہدایت کے ساتھ۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو دنیا میں غالب کر دے۔ تو بھیجا کس نے؟ اللہ نے بھیجا۔ اب آئے کیوں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں نبی بن کر آئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بارے میں بتایا کہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ اللہ رب العزت میرے ذریعے سے لِيُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے۔ یہ جو بندوں نے بندوں کو غلام بنایا ہے، اس غلامی سے نکالیں اور ان بندوں کو اللہ کا غلام بنائے۔ لِيُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، اس رب کی عبادت کی۔ اللہ نے اس لیے مجھے بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ جل رہا ہو اندھیرے میں، اور جو دور دور سے پتنگے اس چراغ کو جلتا ہوا دیکھتے اس کے قریب آتے ہیں۔ اب وہ پتنگے اس پر چراغ سے ٹکراتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ اس سے ٹکرانے کے بعد جل کر جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہ اس سے ٹکراتے ہیں، اور میری مثال ایسی کہ تمہاری مثال ایسی جیسے یہ پتہ نہیں، اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا تھا کہ اس ذات کی طرف نہ جاؤ، تمہیں بچا رہا ہوں۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ انسان جتنے بھی تھے، ایک وقت ایسا ہے کہ تم جہنم کے کنارے پہنچ گئے تھے، بالکل قریب تھا، تم چلے جاتے اس کو۔ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں ان سے بچایا، نبی کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بچایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو لے کر کے آئے تھے، کیا لائے تھے؟ حبشہ کی جب ہجرت ہوئی تھی، پہلی مرتبہ صحابہ جب ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے ایتھوپیا، تو حبشہ کے بادشاہ نے جب مکہ والوں کا شکایتی پیغام وہاں پہنچا، تو حبشہ کے بادشاہ نے ان لوگوں کو بلایا کہ بھی تم کیوں آئے ہو مکہ سے، کس نے تمہیں نکالا ہے، تم خود بات کیا، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ وہ آئے متکلم بن کر بادشاہ کے سامنے، اصحاب کے سامنے، جو بجوا کا بادشاہ ہے اس کے سامنے کھڑے پر انہوں نے ایک تقریر کی چھوٹی سی، اور اس میں سارا مقصد بتایا کہ ہم لوگ ایک جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، بت پرستی میں لگے رہتے تھے، بت بناتے تھے، کمی توڑتے تھے، انہیں کو پوجتے تھے، یہی ہمارا دین تھا۔ آپس کا تعلق ہمارا یہ تھا کہ ذرا ذرا سے باتوں پہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، خاندان کے خاندان قتل ہو جاتے تھے، بچوں کو قتل کر دیتے تھے، بچیوں کو زندہ دگور کرتے تھے، ہم اندھیروں میں زندگی گزار رہے تھے، کفر میں، ضلالت میں۔ اللہ نے ہم پر رحم فرمایا، اور ایک عظیم رسول اللہ نے ہم میں مبعوث فرمائے، جنہوں نے آ کر ہمیں یہ ساری باتیں بتائیں اور سمجھایا ہے، اور ہمیں اس اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لایا ہے۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ لے کر آئے تھے کہ ان انسانوں کو یہاں سے نکالا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو بتا کر کیا گئے، کیا چیز لے کر گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی اپنی زندگی میں جتنی محنت کی، سب سے پہلے آپ نے جماعت بنائی، اس جماعت کا نام رکھا صحابہ، اللہ نے کروایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جتنی بھی تھی اس پر محنت کی، اور اللہ کا وہ پیغام جس کو لے کر آپ آئے تھے وہ آپ نے پوری طرح ان صحابہ کو منتقل کیا، سمجھا کر، پڑھا کر، عملی طور پر کر کے دکھا کر سارا کو منتقل کیا۔
یہ جماعت تیار ہے. اور جب یہ جماعت تیار ہو گئی، سارا دین ان کے حوالے ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ان تمام صحابہ کو جمع کر اپنا وہ سارا سبق خطبے کے اندر دہرایا، جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا تمام جو خلاصہ تھا اس خطبے میں ارشاد فرمایا. اب وہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں میری باتیں یاد آ گئی؟ ساری باتیں ذہن میں. یہ بتاؤ میں نے تمہیں سارا دین صحیح سے تم تک پہنچا دیا؟ ان سے اقرار کروایا، اور اقرار کرانے کے بعد پھر اب ان سے وعدہ لیا کہ اب تم نے اسے آگے پہنچانا ہے. اب آگے پہنچانے کی ذمہ داری انہیں سونپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تشریف لے اور چاہتے ہوئے یہ فرمایا کہ شاید میری تمہاری یہاں دوبارہ سے ملاقات نہ ہو سکے، لیکن میں تمہارا انتظار روزے دوسرے میں کروں گا. یہ سب کچھ حضور دے کر جائے گے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں دے کر گئے، وہ دو چیزیں، ایک ہے عبادات، ایک ہے معاملات. عبادات ہمیں سمجھا کر بھی گئے اور یہ بھی کہہ کر گئے کہ یہ ساری زندگی کے ساتھ جب تک تم زندہ ہو تم نے عبادت کرنی ہے اللہ کی. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ اور حج، یہ تو کرنا ہے. دوسری طرف فرمایا کہ معاملات ہیں وہ دو قسم کے. ایک وہ معاملات ہیں جو انفرادی ہیں، تمہارا اپنے ذات سے اس کا تعلق ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتا بھی دی. میں کھانا پینا تمہاری ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا انفرادی معاملہ ہے، لیکن کرنا کیسے، اسے حاصل کیسے کرنا ہے، اسے کھانا کیسے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. رہنے کے لیے تم نے گھر بنانا ہے، تمہاری طبعی ضرورت ہے، لیکن یہ اس کا حصول کیسے ہوگا، یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور فرمایا کہ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ الْحَقَّ، یہ بھی تمہارے نفس کا تم پر حق ہے. تم کھاؤ بھی، پیو بھی، پہنو بھی، رہو بھی، بھی بناؤ، اپنی ضرورت کے لیے سواری بھی استعمال کرو، سب کچھ کرو، لیکن طریقہ بتا دیا. کھانے سے پہلے یوں کرنا، کھانے کے بعد یہ کرنا، سونے سے پہلے یہ کرنا، سونے کے بعد یہ کرنا، یہ ساری چیزیں بتائی. دوسری طرف ہے اجتماعی معاملات. اب اجتماعی معاملات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابتدا کروائی اپنے گھر سے. فرمایا کہ سب سے پہلا حق تم پر کس کا ہے؟ اللہ کے حق کے بعد تمہارے والدین کا حق سب سے پہلا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. فرمایا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، ماں باپ کا بچوں پر کیا ہے؟ تو حقوق تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کے اندر وہ سب کو بتا دیا. فرمایا کہ ہما جنت البدا، تمہاری جنت بھی انہی سے بنے گی، تمہاری جہنم بھی انہی سے بنے گی. اگر وہ تم سے راضی اور خوش ہوں گے تو تمہاری جنت بن جائے گی، اور اگر وہ تم سے ناراض ہوں گے کسی بات میں، بشرطے کہ دین کا صحیح معاملہ صحیح بات ہو، تو سمجھو تمہاری جنت خراب ہو جائے گی، جہنم بن جائے گی. ہما جنت البدا، یہی دولت سب کچھ تمہارے لیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوسرا حق بتایا. فرمایا ماں باپ کے بعد جو دوسرا حق انسان کے آتے ہیں، پہلے اپنے نفس کا حق ہوتا ہے، پھر ماں باپ کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں بیوی کا اس میں حقوق ہوتا ہے. ان کے لیے فرمایا دونوں کے لیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کے لیے فرمایا المرأۃ، کوئی بھی خاتون اذا صلت خمسہا، جب وہ پابندی کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھے، وصامت شہرها، اور اپنے رمضان کے روزوں کی پابندی کرے، وہ رکھے، واحسنت فرجها، اپنی عزت اور ابرو کی حفاظت رکھے، واطاعت بعلها، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی نافرمان نہ ہو. فرمایا فلتدخل فی ای ابواب الجنۃ شاءت، اس کو بھی سنا جنت کے 8 دروازے جن میں سے 8 اس کے لیے کھلے ہوں گے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ کہاں سے جانا ہے، جس سے مرضی ہو جائے. فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت، جس سے چاہے وہ چلے. یہ تیسرا حق انسان کو سمجھا دیا. اور اجتماعی حقوق میں سے یہ دوسرا حق ابتدا ہوئی ماں باپ سے،
اس کے بعد آتا ہے بیوی کا قسم. دوسری طرف شوہر کے لیے کیا کہا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا. کامل مومن اچھے ایمان والا مکمل ایمان والا آدمی تم میں سے وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو. اور پھر اس میں سے بھی پسندیدہ اور چنا ہوا آدمی کون ہوگا؟ فرمایا خیارکم خیارکم نساء. اچھا تم میں سے بھی ان میں سے بھی ان اچھے لوگوں میں سے اچھا لوگوں کو ہوگا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں خوش اخلاقی کے ساتھ. یہ دوسرے نمبر پر حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ لے کر آئے تھے ہمارے ہم جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو وہ محمد رسول اللہ کون تھے، کیوں آئے تھے، کیا لے کر آئے تھے، کیا بتاتے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں بتا دیں. پھر تیسرا حق ہے اولاد کا. ظاہر ہے ماں باپ کے بعد ساتھ میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے رشتہ، اس کے بعد جو اولاد ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا بہت خیال رکھنا. واحسنوا آدابهم، انہیں اخلاق اور آداب سکھائیں. تعلیم اور تربیت یہ دو چیزیں بچوں کے لیے ہر انسان کی دل ضروری لازمی. جہاں ہم نے ایک کو چھوڑا دوسرے کو اپنایا نقصان آیا. صرف تعلیم رہی پڑھ لکھ کر انسان بہت اونچا چلا گیا، لیکن تربیت نہ ہوئی تو وہ انسان انتہائی بد اخلاق، بلکہ وہ انسان کا دشمن. اور اگر تربیت رہی اور تعلیم نہ ہوئی تو بھی انسان ادھورا ہے، اس کی زندگی ادھوری. دونوں چیزیں ساتھ رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسنوا آدابکم فرمایا. کوئی بھی والد، ہر والد چاہے اپنے بچوں کو کوئی نہ کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے. فرمایا دنیا کا بہترین تحفہ جو والد اپنے بچے کو دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے، اس کی تربیت اچھی کرے. اسے صرف یہ نہ سمجھائے کہ صرف دنیا میں تمہارے سامنے میں بڑا ہوں، بس دنیا کا ہر وہ آدمی جو تم سے ایک دن پہلے دنیا میں آیا ہے وہ تم سے عمر میں بڑا ہے. تمہارا حق ہے تم اس کا احترام کرو گے، اس کا ادب کرو گے، چاہے وہ میرے خاندان کا ہو چاہے وہ میری بھائی کا ہو، اس کا تم احترام کرو. یہ چیز اسے سکھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ حضور کے زمانے میں بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے، اتنی اچھی تربیت ہوتی تھی؟ تو فرمانے لگے کہ ہم لوگ حضور کے زمانے میں سب سے پہلے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتے تھے. اس کے بعد ہم صحابہ کے واقعات ان کو بتاتے تھے، انبیاء کے واقعات بتاتے تھے. اس لیے ان کی تربیت اچھی ہوتی تھی. اچھی تربیت یہ بچوں کا حق اور اس کی ذمہ داری. اور میں سے سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حق یہ، پہلی ذمہ داری یہ کہ ان کا نام اچھا رکھا جائے. انبیاء کے ناموں سے ملتا جلتا نام، صحابہ کے ناموں والا نام ان کا رکھا جائے. اس کے بعد ان کی تربیت اور پھر تعلیم کا سلسلہ شروع. تربیت پہلے ہوتی ہے، تعلیم بعد میں ہوتی ہے. تربیت ہونے کے بعد تعلیم ہوگی، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور تربیت سے پہلے تعلیم دی جائے تو جو تعلیم فائدہ کم دیتی ہے، فائدہ نہیں دے پاتا. خیر یہ تو تیسرا حق ہوتا ہے اجتماعی حقوق میں سے. اب چوتھا حق آتا ہے پڑوسی کا. ظاہر سی بات ہے گھر تو بن گیا، ظاہر گھر کے برابر میں بھی کسی کا گھر ہوگا، وہ ہے اور رہے گا پڑوسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی حق بتا دیا. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سر ان يحب اللہ ورسولہ، جس آدمی کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کریں، بہت بڑا احساس ہے. اللہ بھی محبت کرے اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کریں، وہ اللہ کا بھی محبوب بن جائے، اللہ کے رسول کا بھی محبوب بن جائے. تو اسے چاہیے فلیحسن جارہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بتا دیا کہ تم اچھے تب ہو گے جب تمہارا پڑوسی تمہارے بارے میں کہے کہ اچھا ہے، تو ٹھیک ہے اچھا ہے، وہ گواہی دے. اور اگر پڑوسی کہے کہ مطلب ٹھیک ہے اچھا نہیں ہے تو تم اچھے نہیں ہو سکتے. پڑوسی کہتا ہے کہ اللہ نے اتنے حقوق بتائے، اتنے حقوق. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ بات فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنے حقوق بتائے. بار بار جبرائیل آتے تھے، بار بار آتے تھے، پڑوسی کے حقوق بتاتے تھے. مجھے یہاں تک شک ہونے لگا کہ کہیں ایسا ہو کہ آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ دیں گے
کہ پڑوسی کو وراثت میں شامل کرو، یہاں تک مجھے شک ہو گیا اتنے حقوق ہیں اس کے۔ یہ چوتھا حق ہے جو وہ اللہ کو۔ اب جب اولاد کو اپنے گھر سے جب باہر نکل گئے تو پہلا واسطہ انسان کا پڑوس سے ہوتا ہے، چاہے وہ گھر کا پڑوسی ہو، چاہے وہ کاروبار یا دکان کا پڑوسی ہو، مارکیٹ کا ساتھی ہو، چاہے وہ دفتر کے کسی بھی جگہ کا پڑوسی ہو، اس کا وہ پھر یہ حقوق آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ودیعۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ پڑوسی جو ہے وہ 40 گھر کا ہوتا ہے، پڑوس 40 گھر تک پڑوس ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اور صرف یہ نہیں کہ پڑوسی سے گھر سے گھر ملا ہو، یہ جو فلیٹ ہم اوپر سے نیچے بنانے یہ سب پڑوس میں آتا ہے، یہ سب پڑوس ان سب کا حق۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ فلیکرم جارہ، ایک جگہ جارہ ہمیں جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے پڑوسی کا احترام کرے، اس کا احترام کرے۔ اور پھر آپ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا من لا یؤمن جارہ بوارثہ، جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکے، جس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے۔ تو پڑوس کا احترام اللہ کے نبی نے حق بتایا، یہ چوتھا حق۔ اب پانچواں حق پڑوس سے آگے نکل کر آتے رشتے داروں کا۔ ظاہر ہے اللہ نے دنیا میں انسانوں کے خاندان رشتے دار ہیں تو ویسے سب انسان ایک ہیں، آدم علیہ السلام کے بعد سے ماں سے شروع کرے تو سب بھائی، لیکن ظاہر درخت جب جتنا بڑھتا ہے اتنا پھیلتا ہے تو اس کی شاخوں کے درمیان دوری پیدا ہو جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ایک شاخ کو ہلا تو دوسری شاخ کو۔ اسی طرح انسانوں کے خاندان پھیل گئے تو اللہ نے اس کے جوڑنے کے دوبارہ سلسلے بنائے، رشتے بنائے۔ اب کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ رشتہ ہوتا ہے، اب لوگ پوچھتے ہیں خاندان میں سے ہے باہر سے ہوتا ہے، وہ خاندان ہی ہے لیکن 2-3 رشتے آگے چل کر ہوتے ہیں تو ہے وہ خاندان ہی ہے۔ فرمایا کہ اپنے عزیز و غالب کا خیال رکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم خوشخبری سنائی، بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ من احب، جو آدمی اس بات کو چاہتا ہو کہ اللہ اس کے رزق کو بڑھا دے، روزی میں برکت آئے، روزی بڑھے۔ دیکھا مال کا بڑھنا یہ مالداری نہیں کہلاتا، مال کے بڑھنے بعد تو مال بڑھ بھی جاتے پریشانی بھی بڑھتی ہے ساتھ ساتھ۔ مالداری اسے کہا جاتا ہے کہ مال بڑھ کے اس سے فائدہ بھی اور سکون بھی حاصل ہو۔ تو فرمایا کہ جو اپنے سے کہتے ہیں برکت، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا مال بڑھے، زیادہ ہو، برکت ہے اس میں، کہ جہاں ہزاروں روپے میں کوئی چیز کام ہوتا ہے وہاں 100 میں ہو جائے، یہ برکت ہے۔ جہاں لاکھوں لگتے تھے وہاں 1000 لگے کام ہو گیا۔ فضول میں کسی کو رشوتوں میں دینے بھی نہیں پڑے گے، خزانہ بھی نہیں ہوگا مال اس کا۔ فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کا مال بڑھے، اور صرف مال نہیں، ساتھ میں فرمایا امت بھی بڑھے، دونوں چیزیں بڑھتی ہیں، اور یہی دونوں چیزیں انسان چاہتا ہے، اس کی عمر میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، یہی چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی یہ چاہتا ہے اس کا نسخہ آسان سے ہوتا ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے، کسی سے تعلق ہی نہ کرے، کوئی کرتا ہے وہ کرے، وہ اس کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے شکایت کی، یا رسول اللہ میں تو کوشش کرتا ہوں میرے فلاں رشتہ دار جو مجھ سے تعلق جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، آپ کو چھوڑو، تم اپنا کام کرو، تم کر رہے ہو اچھی ہے، اللہ تمہیں اس میں تم سے راضی ہے۔ تو اپنے خاندان کے لوگوں سے تعلق جوڑ کے رکھنا، ان سے ملنا جلنا، حال احوال لے لینا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں پہ جاتے تھے، اب تو عید پر ملنا کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، عید پر بھی لوگ کسی کا نہیں جاتے، لیکن کم از کم اللہ کی سہولیات کرتی ہیں، ہمارے پاس موبائل فون رکھے ہیں تو فون ہفتے میں ایک دفعہ بھی فون کر لیں کسی کو، خیر خیر ہمیں جیسے میں نے فون کیا تھا حال احوال لے، بس اب بندہ چاہے خوش ہو یا نہ ہو اس کے دل میں یہ تو ضرور خیال ہے کہ اس بندے نے مجھے فون کی، مجھے یاد رکھتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ بھی یاد رکھے، اس پر اللہ خوش ہو۔ فرمایا کہ یہ حق ہے تو یہ اپنے رشتہ داروں کا حق خیال رکھنا۔ اب اس سے اگلا حق کس کا آتا ہے؟ فرمایا اس کے بعد حق آتے ہیں کمزور خاندان، معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں، یتیم ہیں، بے سہارا ہے، ان کا خیال رکھنا۔ اب فرمایا یہ بھی تمہارا حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ الساعی علی الارملہ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ شخص کہ جو صرف محنت اور کوشش کر رہا ہوتا ہے کس کے لیے کہ یتیم ہے کوئی اس کا خیال رکھے، یا کوئی بیوہ خاتون ہے اس کو کوئی سہارا نہیں ہے اکیلے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی کسی بھی ضرورت ہو، کوئی چیز ہو، راشن ہے، کچھ بھی ہو، اس کا بندوبست کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کالمجاہد فی سبیل اللہ، یہ آدمی ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ ہمارا اچھے کام کو کہتے ہیں جہاد، یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے، تو یہ بھی اللہ کے نبی نے بہت بڑا جہاد فرمایا۔ میں تمہارے معاشرے کے اندر غریب کتنے ہیں، فقراء کتنے ہیں، مساکین کتنے ہیں، یتیم کتنے ہیں، بیوائیں کتنی ہیں، بے سہارا لوگ کتنے ہیں، ان کا خیال رکھو جتنا تم سے ہو سکے۔ فرمایا کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ صحابی فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ میں نے سنا شاید کہ حضور نے ایک جملہ اور بھی فرمایا، حضور نے فرمایا اس آدمی کو ثواب کتنا ملے گا، 24 گھنٹے کی عبادت، کیسے کالصائم النہار وکالقائم الليل، فرمایا کہ وہ یہ آدمی ایسا ہوگا جیسے مسلسل دن کو روزے میں رہے اور مسلسل پوری رات اللہ کی عبادت میں، ایسا ثواب ملے گا کہ اس ان لوگوں کا حق ادا کر رہے ہیں جو معاشرے میں بے سہارا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ صحابی سہل بن سعد وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ سے اشارہ کر فرمایا انا وکافر الیتیم لہو او لغیرہ فی الجنۃ ہکذا، ایسے اشارہ کیا فرمایا میں اور وہ آدمی جو کسی یتیم کا خیال رکھتا ہو، چاہے اس کے اپنے کسی خاندان کے ایک بچہ یتیم ہو یا باہر ہو، ہکذا فی الجنۃ، جنت میں کیسے ساتھ ہوں گے، انگلی کی اشارہ کرنا، صرف ایک درمیان کی انگلی آگے رکھی، فرمایا نبوت کی وجہ سے میں آگے ہوں گا، باقی بندہ میرے ساتھ جنت میں۔ پھر اس کے بعد حق آتا ہے یتیموں کے بعد اپنے ماتا ملازمین کا حق آتا ہے، جو ہمارے ملازم ہمارے ماتا ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے، ملازم نہیں کہنا چاہیے ان کو تو معاون کہنا چاہیے، تو معاون ہمارے کام کرنے والے، کوئی ہماری گاڑی چلائے تو ہمارا معاون ہے، کوئی گیٹ میں کھڑا ہو تو وہ معاون ہے، گیٹ کھول رہا ہے بند کر رہا ہے، خود کرنا پڑتا سارا، کوئی گھر میں چیزیں لا کے دے رہا ہے جا رہا ہے تو معاون ہے، ورنہ اس سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، تو وہ معاون۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق، ان کا حق کیا بتایا، فرمایا کہ لہو طعام و قسمت، لہو طعام و قسمت، اس کا کھانا بھی ویسے ہونا چاہیے جیسے تم کھاتے ہو، اس کا لباس بھی ویسے ہونا چاہیے جیسے تم پہنتے ہو، ولا یکلف من العمل، اسے اتنا کام نہ دو الا ما یطیق، اتنا دو جتنا وہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کام نہ ڈالو، جس کام کے لیے اس کو رکھا ہے اسے اسی وہی کام اس سے ہو۔ اب اگر اس کو نے ڈرائیور رکھا ہے تو اس ڈرائیور کا مطلب یہ کہ وہ ہمارے گھر کے پودوں کو پانی کیوں نہیں لگایا، صبح اپنے اٹھ کر گیٹ کیوں نہیں کھولا تھا، یہ کام اس کے تھے، ہم نے رکھا کس کے لیے ڈرائیور رکھا، اگر اسے گیٹ میں چوکیدار کے لیے رکھا ہے تو پھر اسے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ نے گاڑی کو بھی صاف، ہاں اگر الگ سے اس کو پیسے دیتے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نہیں پوچھ سکتے اس کو اتنا کام جتنا اس کے ساتھ معاہدہ ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے جا کر فرمایا اب معاشرے کے اندر کچھ عمر میں چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، ان کا کیا ہوگا، فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر بڑے کو مخاطب کر کے لیس منا، میں ہم سے تمہارا تعلق نہیں ہوگا، میں تم سے سخت ناراض ہوں گا، میں سے دور کر دوں گا، کس بات من لم یرحم صغیرنا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرو گے، صرف اپنا کے لیے سب کے لیے، ہر انسان کا بچہ بچے اس کے ساتھ بچے کی طرف اسے آپ نے اس سے بات کرنی، اور پھر بڑوں بچوں سے کیا کہا، تم بھی ایسا مت سمجھنا کہ تم سارا تمہارے لیے، ہاں وہ بھی ہم میں سے نہیں، ورنہ کبیرہ، جو بڑوں کا احترام کرتے ہیں، بلکہ یہ جملہ نبی نے عزیز فرمایا وَلَمْ يَعْرِفْ شَرْفَ كَبِيرًا، جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بڑا ہے، مجھے اس سے کس طرح بات کرنی چاہیے، وہ ہم میں سے نہیں۔ بچوں کو یہ بات نہیں کہ تمہیں اگر یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بڑا ہے، مجھے اس سے کیسے بات کرنی ہے، چاہے ٹھیک ہے میں پڑھا لکھا ہوں سب کچھ ہوں لیکن عمر مجھ سے بڑا ہے، اگر تم ایسا نہیں کرو تو لیس منا من لم یعرف شرف کبیرہ، جو بڑوں کا احترام نہیں سمجھتا نہیں جانتا وہ بھی ہم میں سے نہیں، یہ دونوں کو سمجھا۔ اور پھر ایک اور بات تسلی دیتے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ بڑھاپے میں اللہ رب العزت اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ سارے چھوٹے اس کا احترام کریں، تو جب یہ چھوٹا ہوتا ہے یہ اپنے بڑوں کا احترام کرے، جب یہ بڑوں کا احترام کرے گا تو جب یہ بڑھاپے کی عمر میں جائے گا تو اس کی عمر سے جو چھوٹے بچے ہوں جو چھوٹے کو سب اس کا احترام کریں گے۔ اللہ قیدہ اللہ، میں یہ اللہ ان سے کروائے، خود نہیں کرے، اللہ یہ کام کروائے۔
اب اس سے نکل کر پھر ساری دنیا کے مسلمان آ گئے، ان کے لیے فرمایا المسلم اخو المسلم، بھائی تم سب بھائی، اور بھائی کے ساتھ بھائی نے کیسے رہنا وہ تمہیں پتہ ہے۔ پھر فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مسلمان کو نہیں پہنچنی چاہیے، اگر پہنچ گئی تو تمہاری مسلمانیت کمزور پڑ جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد اگلا حق آتا ہے، فرمایا ساری دنیا میں انسان ضروری نہیں سب مسلمان غیر مسلم بھی، فرمایا المؤمن من امنہ الناس، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے ہر لحاظ سے دوسرا انسان محفوظ رہے، چاہے وہ مسلمان ہے غیر مسلم، وہ محفوظ رہے گی مسلمان، یہ سارے انسانوں کے لیے۔ بلکہ اب اس سے بھی آگے چل کر حکم بتائے جانوروں کے لیے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور نے فرمایا اتقوا اللہ فی هذه البہائم، بھئی ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے جانور رکھی ہوئی تمہاری خدمت کرے، کھانا پورا دو ان کی جو خوراک ہے پوری دو ہے، ساری چیزیں ان کو دو، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان سے کام اتنا لو جتنا ہی کر سکتے اتنا کام ان سے۔ اور یہاں تک فرمایا جو چیز ان کی خوراک بنتی، ان کی غذا بنتی ہے اس کو خراب بھی نہ کرنا، اسے ضائع مت کرنا، اس لیے وہ جانوروں کی غذا بنتی ہے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک خوشخبری سنائی، فرمایا تم جو کھیتی باڑی کرتے ہو یا کچھ بھی وہ چیز خرید کر گھر لاتے ہو، گھر میں کھانا بنایا، کھانے میں سے کچھ بچ گیا، اس کو ایسی جگہ پہ رکھ دو کہ پرندے اس کو کھا لیں، یہ تمہارے لیے صدقہ لکھا جائے کہ تم نے صدقہ کر دیا۔ کھیتوں میں لوگ جب فصل کاٹتے ہیں تو کچھ نہ کوئی پیچھے گر بھی جاتا ہے، رہ جاتا ہے، اٹھا نہیں پاتے، اسے کیڑے کھاتے ہیں، پرندے چگ جائیں، فرمایا اس آدمی کے لیے صدقہ لکھا جائے گا جو کسان ہے جو محنت۔ یہ حقوق اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہمیں بتایا، فرمایا یہ ہے لا الہ الا اللہ پہلا جز تھا، اور محمد الرسول اللہ یہ دوسرا جز تھا۔ اور اب بتایا کہ محمد الرسول اللہ کون تھے، کیوں آئے تھے، کس نے بھیجا تھا، اور کیا لے کر آئے تھے، اور کیا ہمیں دے کر گئے، یہ سب کچھ ہمیں دے کر گئے۔ اب اگر یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں ہیں تو واقعی قیامت کے دن ہم ان کے سامنے بھی ہوں گے، سرخرو بھی ہوں گے، ساتھ بھی ہوں گے، خوش بھی ہوں گے۔ اور اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی تو پھر واللہ کے وہاں کے معاملات کیسے ہوں گے؟